کہ انسان جو ہے وہ کتنا بدمست ہوتا ہے نا، جوانی کے نشے کے اندر مدہوش ہے، بال کے نشے کے اندر، طاقت کے نشے میں۔ جب طاقت اس کے پاس ہوتی ہے تو کیسے اس کا انداز دیکھیں کیسے ہوتا ہے، پیسہ جس کے پاس ہوتا ہے کیسے جو ہر وقت جی پیسہ ہے، جی پیسے کی اپنی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ حدید میں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ جان لو کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ کیا ہے، لعب و لہو، کھیل کود ہے، کھیل تماشا ہے، وزینۃ، اور کیا ہے، بناؤ سنگار ہے، وتفاخر بینکم، اور ایک دوسرے کے درمیان تفاخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور ایک دوسرے کے اوپر مال اور اولاد کے اعتبار سے تکاثر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے، بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کی مثال کس سے دی ہے، کمثل غیث اعجب الکفار، یعنی یہ اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ جب زمین ہوتی ہے نا، جب کسان زمین کے اوپر ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے اور بارش ہوتی ہے، تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ جب اس کی فصل تیار ہونا شروع ہوتی ہے تو شروع کے اندر کتنی خوبصورت سرسبز و شاداب، ہریالی ہریالی، سبزہ ہی سبزہ، اور پھر آہستہ آہستہ پھر جو ہے وہ اس پہ پلاہٹ آتی ہے، پھر ایک دم وہ جب کٹ جاتی ہے تو بھوسا ہو جاتا ہے، بالکل چٹیل میدان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس جو دنیا ہے اور اس کی مثال ایسے ہی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اس کی مثال بھی ایسی ہے کہ یہ اسی طرح سے ہے۔ اب جیسے دیکھیں کیا اردو زبان میں ہم کہتے ہیں لہو و لعب، کہ یہ انسان جو ہے لہو و لعب میں مشغول ہے، یا دنیا کے معاملات میں لوگ لہو و لعب میں اتنا مشغول ہو گئے، لہو پہلے آتا ہے، لعب بعد میں آتا ہے نا۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ پہلے لعب ہے پھر لہو ہے۔ تو یہاں پہ اس سے مراد کیا، کہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے 5 ادوار کو بیان کیا ہے، کہ انسان کی زندگی کے یہ 5 ادوار ہیں۔ سب سے پہلا پیدائش، جب بچہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، لعب۔ اب وہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو صرف کھیلنا ہی ہے بس، اس کی جو ہے طبیعت کے اندر، فطرت کے اندر کیا ہے، کھیلنا ہے بغیر تلذذ کے، اور وہ آپ اس کے ساتھ کھیلتے رہیں، بچہ خوش رہے گا، کھیلتا رہے گا، اور اس کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں، کوئی فقر و فاقہ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی سٹریس نہیں ہے۔ تو یہ انسان کی کون سی زندگی ہوتی ہے، بچپنے کی زندگی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو دنیا کی مثال فرمائی کہ وہ یہ ہے کہ پہلا دور بیان کر دیا کہ پہلا تو آپ پیدا ہوتے ہیں، میں اور آپ پیدا ہوئے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے والد کے غم کیا تھے، ہماری والدہ کی کیا فکریں تھی، کیا مسائل تھے، کیا ایشوز تھے، کیا ٹینشنیں تھی، کچھ پتہ نہیں، بس صرف اور صرف کام کیا ہے، کھیلنا ہے۔ اور یہ انسان کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اور یہ جیسی ایک انسان جو ہے وہ 13-14 سال کا ہوتا ہے تو اس کے بعد لہو کہتے ہیں کہ وہ کھیل یا وہ انجوائمنٹ جس کے اندر تلذذ ہو، جس کے اندر لذت بھی ہو تھوڑی بہت، یعنی بچپنے کی جو کھیل کود ہوتا ہے اس میں اس کو لذت کی نہیں پڑی ہوتی، لیکن اب جب ٹین ایجز ہو گیا ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، تو اب اس کو لذت، مزہ بھی چاہیے۔ کہتے ہیں یہی جو عمر ہوتی ہے بڑی سینسیٹیو عمر ہوتی ہے، اسی میں انسان کو اپنے بچوں پہ نظر رکھنی ہوتی ہے، ان کو کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے،
اگر یہ اس عمر میں اگر کوئی معاملات خراب ہو گئے، کوئی دوست یار ایسے مل گئے یا کوئی ایسے غلط گیدرنگ میں وہ بیٹھنا شروع ہو گیا، تو اب چانسز زیادہ ہوتے ہیں خراب ہونے کے، کیونکہ انسان ابھی بالکل جوانی کی دہلیز پہ ہے اور اس کو ابھی اتنا شعور بھی نہیں ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ اور لذت، کیونکہ اس کے ہارمون چینج ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ایک دور سے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہوتا ہے، تو اب یہ بڑی خطرناک عمر ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے پھر تمہاری زندگیوں میں ایک دوسرا دور آتا ہے۔ تو لہذا ناظرین یہ چلتا ہے، اس کو ہم ٹین ایجز کہہ لیں کہ بھئی اب یہ 14-15 سال کی عمر سے لے کے جو ہے یہ 20-21 سال کی عمر تک یہ دور چلتا ہے۔ تو لائب ہو گیا، لہو ہو گیا، وزینتن۔ تیسری چیز کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جیسے ہی بندہ 20-22 سال کا ہوتا ہے، اب چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اب اس کو زینت اختیار کرنی ہے، اس کو جو ہے وہ فیشن کرنا ہے، میک اپ کرنا ہے، اپنا بناؤ سنگار کرنا ہے، اور اس کو اپنے آپ پہ وہ توجہ دینا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اس کو بس ہوتا ہے کہ بھئی میں سب سے الگ نظر آؤں، میرا فیشن الگ ہو، میرا اسٹائل الگ ہو۔ تو یہ بھی ایک دور ہے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو یہ تیسرا دور ہو گیا، لائب لہب وزینت وتفاخر۔ اب جیسی اب انسان جو ہے وہ 30 سال کا ہوا، اور 30 سال کے بعد اب جب اس کی 30 سال کی عمر میں شادی بھی ہو چکی ہوتی ہے، اور اب وہ اس کے پاس بیوی بھی ہے، ایک بچہ بھی ہوگا، اب وہ اس کو ہوتا ہے کہ بھائی میرے پاس جو ہے وہ بہترین سواری ہو، میرے پاس جو ہے پیسہ ہو، میرے پاس جو ہے وہ بڑا اچھا گھر ہو، اور وہ اپنے جو ہم عمر دوست ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، ان میں تفاخر کرتا ہے، اور بس اس کی باتیں یہی ہوتی ہیں کہ چیزوں کی باتیں، اشیاء کی باتیں، گاڑیوں کی باتیں، گھڑیوں کی باتیں، فلانی چیز کی باتیں، اور وہ اسی پہ اور ایک دوسرے کے اوپر بس یہی جتلا رہا ہوتا ہے۔ اب اس وقت اس کو ہوتا ہے کہ بس اب میری جو ہے وہ مونچھ جو ہے وہ اونچی رہے بس، اور پیسے کی کوئی فکر نہیں، خرچ کر رہا ہے بغیر سوچے سمجھے خرچ کرے گا۔ تو کیوں؟ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب جیسے ہی انسان 40 سال کا ہو گیا، 42 سال 46 سال سے اس کی عمر زیادہ ہو گئی، تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے جوش چڑھتا ہے کہ بھئی اب مجھے جو ہے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے، اور وہ پیسہ کمانے میں اور اس کی وہ کہ بھئی اولاد ہونی چاہیے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں مال اور اولاد دونوں چیزوں کو بیان کیا۔ یہ تو آج ہماری سوسائٹی تھوڑی سی بدل گئی ہے، ورنہ اگر ابھی بھی اگر آپ قبائلی معاشروں میں چلے جائیں یا دیہاتی جو ولیج کی جو سوسائٹی ہے، وہاں پر ابھی بھی وہ شخص جس کے پاس لڑکے زیادہ ہو نا، تو وہ بڑا طاقتور سمجھا جاتا ہے، اور وہ قبیلہ جس قبیلے کے اندر لوگ زیادہ مرد زیادہ ہوں تو وہ قبیلہ بڑا طاقتور سمجھا جاتا تھا پہلے، کیونکہ وہ ایک گاؤں کا ماحول ہوتا ہے، اس میں پھر کھیتی باڑی کرنی ہوتی ہے، تو کھیتی باڑی کرنے کے لیے کیا آپ کو مین پاور چاہیے، تو وہ پاور کہاں سے؟ وہ تو اولاد ہوگی، لڑکے جس کے زیادہ ہوں گے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ اگر قبائلی معاشروں میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں ہوتی ہیں تو وہ زیادہ طاقتور کون ہوگا؟ جس کے پاس لڑکے زیادہ ہوں گے۔ لیکن آج بھی ایسا ہی ہے کہ بھئی اولاد زیادہ ہو، جس کے پاس لڑکے زیادہ ہوں تو وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے بظاہر، اس کے پاس جو ہے اس کا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک اولاد کی طرف سے ایک طاقت دی جاتی ہے۔ تو اب یہ جو عمر ہوتی ہے ناظرین، اس عمر میں بس اس کو ہوتا ہے پیسہ کما، اب بڑا پیسہ سوچ سمجھ کے خرچ کرے گا، اور پیسے کو جو ہے وہ بس اس کو ہر وقت اس کو دھن سوار رہتی ہے کہ جی پیسہ ہونا چاہیے۔ وتکاثر بینکم فی الاموال والاولاد، کہ اب مال اور اولاد کے اعتبار سے بس اسی فکر کے اندر ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے ادوار بتائے ہیں۔ پھر جیسے سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں کثرت نے ہلاکت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم قبروں کی منہ تک پہنچ گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ اتنا پیسہ اس کے پاس ہوتا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ پیسے کی محبت ختم نہیں ہو رہی،
اور جو ہے وہ اور زیادہ پیسہ کما رہا ہے، اور زیادہ پیسہ کما رہا ہے، اور کوئی کہے یار تمہارے پاس تو اتنا ہے کہ تمہاری کئی نسلوں کے لیے کافی ہے، لیکن نہیں، وہ کہتا نہیں، مجھے جو ہے وہ اور کمانا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا جو یہ پیٹ ہے، اگر 2 سونے کی اور یہ جو وادیاں ہیں نا بھر کے دے دی جائے نا تو اس کا وہ پیٹ نہیں بھرے گا، وہ تیسری کی تمنا کرے گا۔ صرف اس کو قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھر سکتی ہے۔ تو اب قبر کے دہانے پہ ہوگا، موت کے دہانے پہ ہوگا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہ بس پیسے کی پیچھے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک انسان جو ہے وہ بیج ڈالتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اور جیسی اس کی فصل تیار ہوتی ہے تو کتنی خوشنما اس کو معلوم ہوتی ہے۔ پھر جو فصل پھر جب کٹنے کے قریب ہوتی ہے تو پھر اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر جب کٹ جاتی ہے تو وہ پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ ایک چٹیل میدان ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے یہاں کچھ اگا ہی نہیں تھا، اور بھوسا ادھر سے ادھر جو ہے وہ اوڑا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کی زندگی ہے، اور انسان کی زندگی کو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب دیکھیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، جوش میں ہوتا ہے، آپ کو دیکھنے والے کو کتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے نا جب وہ کھیتی تیار ہو جاتی ہے ہر طرف۔ پھر وہ جو کاشتکار ہوتا ہے، زمیندار، وہ بڑا کھڑے ہو کے فخر کے ساتھ اپنی کھیتی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ یا تو کھیتی تیار ہو جاتی ہے کاٹ کے، اور اس کو جو ہے وہ استعمال میں لے آیا جاتا ہے، اور بعد میں کیا ہوتا ہے؟ اور پھر یا وہ ایک اس کے بعد جو یہ تو وہ ہے نا جس کو آپ نے بویا ہے، بیج بویا ہے۔ ایک زمین ہوتی ہے جس کو چراگاہ کہا جاتا ہے۔ چراگاہ کیا کہ وہ بارش ہوئی، بارش ہونے کے بعد خود بخود اللہ تعالیٰ نے اس میں سے گھاس کو اگا دیا ہے، اور لمبی لمبی فیلڈز ہوتی ہیں جن پہ جانور جو ہے وہ چرتے ہیں۔ تو یہ جو وسط ایشیا کے جو علاقے ہیں جہاں کے یہ منگول تھے، یہ بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں یہاں کے، اور یہاں بھی کیا ہے کہ اسی طرح بڑی بڑی فیلڈز ہیں، تو وہ بھی کتنی خوشنما معلوم ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيد، دیکھو کہ آخرت کا جو عذاب ہے وہ بڑا شدید ہے، بڑا سخت ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو بتا دیا کہ بھئی دیکھو یہ ادوار آئیں گے، یہ دور آئیں گے، یہ تم پر یہ تمہاری اسٹیجز ہیں عمر کے، تمہاری زندگی کے ادوار ہیں، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ یہ آخرت جو ہے وہ بڑی، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ جو ہے وہ اِنَّ بطشَ رَبِّکَ لَشَدِید، تیرے رب کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سارے معاملات کے اندر تم جو ہے وہ اللہ کو بھلا بیٹھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کھیل کود کے اندر جو ہے وہ تم نے اللہ ہی کو ناراض کر دیا، تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر مغفرت بھی ہے اور اللہ کی رضامندی بھی ہے۔ تو دونوں چیزیں بیان کر دی کہ کئی انسان دنیا کی زندگی میں دیکھیں، کوئی انسان جوانی کے نشے کے اندر مست ہوتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی۔ ابھی یہ کل میں واقعہ ہوا ہے، وہ آج میں اس کی CCTV ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کوئی اسسٹنٹ کمشنر کا بیٹا تھا، اب وہ کسی لڑکی کو اغوا کر کے لے کے جا رہا ہے، پولیس والوں نے اس کو روکا اور وہ نشے میں دھت ہے، اور اس نے پستول نکالی اور پولیس والے کو گولی مار دی، اور وہ لڑکی بھاگ گئی۔ اور کیا اب دیکھیں کتنا جوان ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کہ اس نے وہ بھاگ تو گیا بھائی، دنیاوی طور پہ تو چلو وہ بھاگ گیا، نکل گیا، لیکن کیا وہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہے؟ کیا ایک انسان کو قتل کرنے کے بعد وہ شخص جو ہے وہ اس کو سکون مل سکتا ہے؟ کہ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کتنا بدمست ہوتا ہے نا، جوانی کے نشے کے اندر مدہوش ہے، مال کے نشے کے اندر، طاقت کے نشے میں۔ جب طاقت اس کے پاس ہوتی ہے تو کیسے اس کا انداز دیکھیں کیسے ہوتا ہے، پیسہ جس کے پاس ہوتا ہے کیسے جو ہر وقت جی پیسہ ہے، جی پیسے کی اپنی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، اللہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر انسان ہونے کی حیثیت سے کوئی انسان سے اگر گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوئی انسان گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، تو پھر توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر مغفرت بھی ہے، اللہ تعالیٰ پھر کی رضا بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ کوئی انسان جب معافی مانگتا ہے تو اللہ دونوں چیزوں کو بیلنس کر رہا ہے۔
یہ نہیں کہ بھئی اب کہ ہو سکتا ہے کہ انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی اس طرح کا، تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میرے عذاب سے ڈرو. اور دیکھیں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک انسان ابھی کیا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک تصور قائم ہو گیا ہوگا جی میں دنیا دار آدمی ہوں، بس میں تو اب غلط کام کرنے ہی کرنے ہیں، اور اس کو بولو نا کہ یار اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، وہ کہتا ہے نہیں یار میری تو مغفرت ہی نہیں ہونی، میں تو اتنا گناہ گار ہوں، میری تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف ہی نہیں کرے گا. تو جب میری مغفرت ہی نہیں ہونی، اللہ نے معافی نہیں دینی، تو بس جو دل چاہے کرتا رہوں، پھر ضرورت کیا ہے؟ اکثر آپ لوگوں کے منہ سے یہ بات سنیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ انسان کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا. لیکن اللہ کا دستور ہے اسی کو معاف کرے گا جو اللہ سے توبہ کرتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ آخر میں اس آیت کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دیکھو یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے. یہاں پر جو ہے وہ آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ دھوکے میں ڈال دیں گی. دیکھیں نا انسان کو کیا چیزیں دھوکے میں ڈال رہی ہیں. انسان کو دنیاوی جاہ و جلال، مال دولت، بڑی بڑی جائیدادیں، پراپرٹیاں، یہ ساری چیزیں. ابھی وہ لاسٹ ویک وہ جو ایک اسکینڈل آیا کہ وہ حیدرآباد اور سکر وہ جو موٹر وے بن رہا ہے اس کے اوپر اراضی خریدنی تھی، زمین خریدنی تھی لوگوں سے، اس کے لیے جو $2.25 ارب روپے وہ کمشنر اور وہ سب نے مل کے وہ اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا کے کیش نکال کے اپنے گاؤں بھی لے گئے. $2.25 ارب. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ سوچ نہیں رہا، اس کی آنکھوں کے آگے پردہ آ گیا، عقل پہ کیا، اس کی عقل پہ پردہ ہے کیا، کہ وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. اور جو ہے وہ دیکھیں چوری چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چوری چوری ہوتی ہے، کرپشن چھوٹی ہو بڑی ہو، کرپشن ہوتی ہے. اور جو ہے وہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پھر کیا انجام ہوگا. تو لہذا انسان جو ہے وہ تو دھوکے کے اس میں پڑا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دیکھیں، اگر دنیا کو اگر اللہ تعالیٰ نے خوشنما نہیں بنایا ہوتا تو دھوکہ تو وہی چیز دے گی نا جو خوشنما ہوگی، جس کے اندر جاذبیت ہوگی، جس کے اندر کشش ہوگا. اور جس کے اندر کشش نہیں ہو تو وہ اس چیز کی طرف تو انسان متوجہ ہی نہیں ہوتا. تو بھائی کوئی جو چیز دھوکے میں ڈالے گی تو وہی ڈالے گی نا. تو لہذا اللہ نے دنیا کو ڈیزائن ایسے کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو میں بیان کر دیا. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو دھوکے کا گھر ہے، اور دھوکہ نہیں کھانا. مطلب ٹھیک ہے دنیا کے اندر رہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ بھئی تم جو ہے وہ نہ دولت کماؤ. یہ نہیں کہا کہ یہ تھوڑی منع تھوڑی ہے کہ بھئی تجارت کرنی چاہیے، زراعت کو اختیار کرنا چاہیے، ہر چیز ہے، اولاد ہونی چاہیے، انسان کے پاس گھر بار سب کچھ ہونا چاہیے، کاروبار ہر چیز ہونی چاہیے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، اسی کے چکر میں نہیں پڑ جانا چاہیے کہ یہ نہیں کہ بھئی بس اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ بنا لیا کہ بھئی اور کوئی چیز سوچنی نہیں ہے، صبح دوپہر شام رات دن بس یہی سوچنا ہے، اس کے علاوہ کچھ سوچنا ہی نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں ہر چیز کو جو ہے وہ ثانوی حیثیت دے دی جائے اور اللہ کو ناراض کیا جائے. اللہ کو ناراض تو کرنا نہیں ہے. لیکن ایک انسان تجارت کرتا ہے، ایک انسان کھیتی باڑی کرتا ہے، ایک انسان دنیا کماتا ہے، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جائز طریقے سے کمائے، ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے، اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے، اور لوٹ مار کر کے، اور کرپشن کر کے، اور دھوکہ دہی کر کے، اور فراڈ کر کے، چیٹنگ کر کے، اور جو ہے وہ مال، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف مال ہوتا ہے. بس وہ کہتے ہیں چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، بس مال کے پیچھے. تو اللہ کہتا ہے دیکھو یہ تو پھر کیا ہے، دھوکہ جو ہے ناظرین دنیا کے معاملات کے اندر جو ہے پھر انسان پڑ گیا. پھر آگے کیا فرماتے ہیں، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ دیکھو مسابقت اختیار کرو. مسابقہ کیا ہے؟ آج ہم دنیاوی اعتبار سے تو مقابلہ کر رہے ہیں، یار فلانے نے، لیکن ہمارے یہاں کیا، فلانے نے گاڑی لی ہے تو یار ایسی گاڑی میں نے بھی لینی ہے، بلکہ اس سے اچھی لینی ہے، اور جو ہے بھلے سود پہ لے لوں. فلانے نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. فلانے نے شادی میں اتنا خرچہ کیا ہے، میں نے اپنے بچے کی شادی میں ایسے کرنا ہے. ہم لوگ کا مقابلہ کیا ہے کہ فلاں ایسے کپڑے پہن رہا ہے، میں نے بھی ایسے کپڑے، اس نے جویلری ایسی لی ہوئی.
یہی ہمارا مقابلہ، یہ فلانے نے یہ گھر کی سیٹنگ کی ہے، مجھے ایسی کرنی ہے، ہماری عورتیں بھی اسی چکر میں لگی ہوئی ہیں، مرد بھی اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ کوئی مقابلے کی جگہ ہے؟ مقابلے کی جگہ تو یہ نہیں ہے، یہ تو کوئی مقابلے کا میدان ہی نہیں ہے۔ مقابلے کا میدان کیا ہے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ دیکھو مسابقت اختیار کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور وجنۃ عرضھا کعرض السماء، اور وہ جنت کہ جس کی چوڑائی جو ہے وہ کتنی آسمانوں، یعنی کتنا عرض جو ہے وہ آسمانوں کے بقدر ہے، یعنی کتنی بڑی جنت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ بیان کر رہے ہیں نا۔ دیکھیں انسان جو ہے نا، ایک نارمل انسان جو ہوتا ہے، یہ قرآن تو مخاطب ہے نا، عام انسانوں کو مخاطب کرتا ہے، صرف جو فلاسفر یا بڑے بڑے کوئی دانشوروں کو نہیں۔ اس ایک عام انسان کا تو محور ہوگا، عقل کا محور جو وہ کیا ہے، وہ آسمان اور زمین ہے۔ اس سے زیادہ تو اس کو جب اونچائی کی بات کی جائے، بلندی کی بات کی جائے، تو کہے گا بھئی یہ سب سے اونچا تو آسمان ہے، اور اس سے اگر پھیلاؤ کی بات کی جائے تو کہے گا بھئی زمین ہے، زمین سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ارضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ جنت کس کے لیے تیار کی ہے ہم نے؟ وہ جنت ہم نے تیار کی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ یہ مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو تیار کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ ذو الفضل ہے، عظیم ہے۔ دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اجرت۔ اجرت کس چیز کی ہوتی ہے؟ آپ کوئی کام کرتے ہیں نا، تو اس کا جو معاوضہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اجرت، کام کے عوض میں جو آپ کو بدلہ دیا جاتا ہے۔ اور اجر کیا ہوتا ہے؟ کہ اجر یہ ہے کہ آپ نے ایسی کوئی خدمت کی اور اس کا بدلہ آپ کو دے دیا گیا۔ تو اجرت میں آپ کہتے نہیں جی میں نے آپ سے 100 پاؤنڈ کی بات کی تھی، مجھے 100 ہی چاہیے، 100 سے کم ملے تو آپ کہتے نہیں یہ میری اجرت نہیں ہے، میری اجرت پوری دے۔ اجر کیا ہوتا ہے؟ اجر یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ کام کر دو، جو سمجھ میں آئے دے دینا۔ تو اس نے آپ کو 50 دیے، 100 دیا، آپ اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ یار تم نے کم دیا، زیادہ دیا، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے فضل۔ یہ فضل کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ۔ فضل یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی استحقاق کے، بغیر کسی یعنی کام کے، کوئی آپ نے کوئی خدمت نہیں کی، کوئی کام نہیں کیا، کوئی آپ نے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی آپ نے کنٹریبیوشن نہیں کیا، بس وہ آپ کو ایک شخص عطا کر دیتا ہے، دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے یار اس کو، اب یہ اس کو فضل کہتے ہیں۔ تو اللہ ذالک فضل اللہ، یعنی یہ جنت جو ملے گی نا ناظرین، یہ جنت کوئی میرے اور آپ کے اعمال کی بدولت نہیں ملے گی، یہ اللہ کے فضل سے ملے گی، اللہ کے کرم سے ملے گی، یہ اللہ اپنا فضل فرمائے گا، اللہ اپنا کرم فرمائے گا، اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ میرے اور آپ کے جو اعمال ہیں ان سے تھوڑی ملنے والی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے گا عطا کرے گا، کیونکہ اللہ تو ذو الفضل اور عظیم ہے۔ پھر دیکھیں آگے جو اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات بیان کی ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، کہ جو کچھ مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، زمین پہ اترتی ہے، یہ جو دنیا کے اندر تمہارے معاملات کے اندر، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے لیے سارے معاملات جو ہیں وہ آسان بھی ہیں، اور یہ کوئی نہیں ہے کہ جی آپ کہیں کہ جی، تو زندگی کے اندر یہ سارے معاملات بھی ہوں گے، کوئی مسائل بھی آئیں گے، کوئی پریشانیاں بھی آئیں گی، تو اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ دیکھیں یہ بات بڑی اہم ہے۔ تو لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ دیکھو جو مل جائے، جو فوت ہو گیا اس کا غم نہیں کرو، اور جو مل گیا اس کے اوپر اتراؤ نہیں، جو چلا گیا کوئی بات نہیں، نقصان ہو گیا کوئی پریشانی کی بات نہیں، اس کے اوپر غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کچھ مل گیا ہے، اللہ کا فضل عطا ہو گیا ہے، تو اس پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے متکبر لوگ پسند نہیں ہیں۔ تو لہذا ناظرین اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔